सनम रे तू मेरा सनम सेकंड सीज़न असकलम अरीबा अफसल एपिसोड 9 ऑल राइट रिजर्व्ड उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म। दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला और वो सर्द कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। वो अलमारी से अपने कपड़े अपने बैग में रख रही थी जिस पर ताबिश के माथे पर कड़े बल नमूदार हुए थे। ये सब क्या है? कपड़े क्यों निकाल रही हो तुम? वो लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश करते इसकी जानिब बढ़ते बोला था। आपको नहीं पता क्यों निकाल रही हूँ मैं कपड़े? मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो दांतों तले लब दबाए सर झुकाए आंखों में आए कई आंसुओं को पलक झपकती पीछे करने लगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बताऊँ रूही? वो सर्द सी आह भरता बोला था। रूही की सिसकी कमरे में गूंजी। कोशिश के बावजूद कई आंसू कपड़ों पर गिरे तो ताबिश खानज़ादा की रूह तड़पा गए थे। मैं इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहती। सुना आपने? जब आपको दूसरी बीवी मिल ही रही है तो मेरी क्या हैसियत है फिर? वो चीख कर बोली। कई दिनों की भड़ास लावा बनी इसके लफ्ज़ों की सूरत निकल रही थी। तुम्हारी ज़रूरत मुझे हो या ना हो रूही, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखों समेत बोला तो रूही ने इस्तेहज़ा अंदाज में उसे देखा जैसे अब भी अपनी इज़्ज़त अपनी अना की पड़ी थी। आप वो इख्तियार खो चुके हैं ताबिश कि मैं आपका फ़ैसला मानूं। मुझे यहाँ से जाना है और आप भी मुझे नहीं रोक सकते। सिसकियाँ लेती वो मजबूत लहजे में बोली तो ताबिश ने तेवटी चढ़ाए ख़तरनाक तासुरात से उसे देखा। तुम्हारी जानिब से मैं कोई इख्तियार कभी नहीं खोऊंगा। तुम हमेशा मेरी पाबंद थी और रहोगी। अब ये तमाशा बंद करो। रूही मेरा ज़ब्त मत आजमाओ। इसके बाजू को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लेते वो शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख चेहरा लिए बोला कि रूही ने ज़ख्मी नज़रों से उसकी जानिब देखा। कल मेरी मेहंदी है, तैयारी करो अपनी, और ख़बरदार जो तुम इस घर से बाहर निकली तो। उंगली उठाकर उसे वार्न करता वो उसे ज़लज़लों के सद में धकेलता वहाँ से लंबे लंबे ढक पड़ता वापस चला गया। जबकि रूही वहीं बेड के करीब बैठी बुरी तरह अपने बाल खींच चुकी थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कैसे अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखेगी? दिल फट जाएगा इसका। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसे अपने कमरे में अपने बेड पर बैठा देख वो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचे बोला था। दीदारे यार करने आई हूँ, कोई मसला? एक अदा से हसरत भरी आवाज़ में कहती वो अपनी आंखें पटपटाती उसे सरता पैर देखने लगी थी जो अब गुस्से से हलकान हो रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओ। दांतों को बाहम मिलाते पीसते हुए वो करख्त लहजे में बोला जैसे इसके दांतों के दरमियान इजल खान हो। मत करें ऐसा मेरे होने वाले सरताज, आपकी होने वाली बेगम को बुरा लगता है। बाजुओं को पेट पर दाएं बाएं रखती वो झुककर अदाए दिल फरेबी से बोली तो अफान का दिमाग इसकी गोहर अफशानी सुन बक हुआ था। तुम जाहिल लड़की, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। इसकी जानिब गुस्से में बढ़ते वो उसका नाजुक दूधिया बाजू थामते उसे खींचते हुए दरवाजे तक लाया था और लाकर बाहर पटका। तुम एक ना एक दिन मेरे ज़ोर हो जाओगे। मेरी मोहब्बत की आँच तुम्हें पिघला देगी। अफान राजपूत, मैं तुम्हें फ़तह करके रहूँगी। वो गर्दन अकड़ा कर बोली थी। इसके लहजे में सदियों की मजबूती थी। वो बुरी तरह स्टेट लड़की को घूर कर रह गया था। फ़तह करने के लिए मैं ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं हूँ कि तुम जंग लड़ो और मैं तुम्हारा। मैं मर भी जाऊँ तब भी तुम जैसी लड़की का कभी नहीं होऊंगा। इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते वो गुस्से से बोलते फ्रेश होने चला गया जबकि इज़ल ने नाक चढ़ाई थी। देखते हैं सरताज। साइड स्माइल चेहरे पर रखते वो गुनगुनाती हुई वहाँ से निकल गई थी। वो दिन ब दिन इसकी मोहब्बत में कैद होती जा रही थी या उस शख्स से बचने के लिए वो खुद को किसी की मोहब्बत में कैद कर देना चाहती थी। वो उसे कांटों पर घसीट लाना चाहती थी। कौन हो तुम? कपकपाती आवाज़ में उन्होंने अपनी कनपट्टी पर रखी गन को देखा। मैं जो कोई भी हूँ, मुझे बस इतना जानना है कि रूही तुम्हारे पास कैसे आई थी। सर्द सपाट आवाज़ में बोलता वो रानी बाई के रोंगटे खड़े कर गया था। क्यों जानना चाहते हो? इसके सख्त तासुरात लिए चेहरे को देखती वो वापस से बोली। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस मुझे बताओ रूही तुम्हारे पास कैसे आई? गन के ट्रिगर पर दबाव बढ़ाते वो आइब्रोज का कर सख्त अंगारी लहजे में बोला था। रूही की माँ मेरे पास आई थी पहले। रानी बाई ने उसे देखते हुए यासियत भरे लहजे में बात शुरू की थी। मुझे सब जानना है, जल्दी बताओ। गन पॉकेट में रखता हुआ इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता बेचैनी से बोला तो रानी बाई ने बगौर उसे देखा।
روحی کی ماں کا نام لبنہ تھا۔ وہ اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا بھائی اس چیز کے خلاف تھا کہ لڑکی باہر جا کر پڑھائی کرے، مگر لبنہ بہت ہمت والی تھی۔ رانی بائی کچھ پل ٹھہری، ان کی آنکھوں میں دکھ کی لکیریں ابھر گئیں۔ وہیں یونیورسٹی میں اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، سبحان نام تھا اس کا۔ وہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے تھے، لیکن دونوں کے خاندانوں کے درمیان ٹکر کی دشمنی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر کہیں نہ کہیں لبنہ کے ساتھ سبحان کو بھی تھا۔ وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے تھے۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ وہ دونوں خوش تھے اپنی زندگی میں، مگر ایک دن لبنہ کو کال آئی اس کے گھر سے کہ دونوں خاندانوں نے اپنی دشمنی بھلا دی ہے اور دونوں خاندان انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ دونوں واپس آ گئے تھے، مگر دونوں ہی اپنے اپنے گھر رہے کہ دونوں خاندانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی شادی پھر سے دھوم دھام سے کی جائے۔ مگر شاید سبحان خان کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ گھر سے بھاگ کے اور لبنہ کو بھی ایک جگہ ملنے کو بلایا۔ جب لبنہ وہاں پہنچی تو وہاں سبحان خان کی لاش تھی۔ ان لوگوں نے لبنہ کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی طرح بچ نکلی۔ تب وہ 1 منتھ پریگننٹ تھی۔ وہ ہر جگہ گئی، پولیس سے بھیک مانگی، مگر اسے پتہ چلا کہ اس پر الزام لگ چکا ہے تو وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلی۔ تب وہ کئی راتیں بغیر چھت کے گزارنے کے بعد ایک دن مجھے ملی تھی، اجڑی ویران حالت میں۔ وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ بہت کوشش کے بعد وہ نارمل ہوئی تھی۔ روحی کی پیدائش پر اس کے کہنے پر ہی روحی کو اس نے دور پرے میرے جاننے والی ایک لڑکی کے پاس بھیج دیا تھا۔ 2 ماہ کی روحی اپنی ماں سے دور ہو گئی، اور لبنہ جو شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، اس نے کوٹے پر اپنی جان قربان کر دی۔ رانی بائی کا رونے کے باعث لہجہ رند گیا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، آنکھوں سے سیل رواں تھا، جبکہ یہ سب سنتے شخص کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر جب روحی تم لوگوں سے دور تھی تو واپس یہاں کیسے آ گئی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ اسے گھن سی محسوس ہو رہی تھی اس جگہ سے۔ یکدم اس کا دل اچاٹ سا ہوا تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا، بس وہ ایک رات روتی بلکتی یہاں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں یہاں ایک طوائف ہے۔ اس کی ماں ہر مہینے اسے خط لکھتی تھی، کچھ رقم بھیج دیتی تھی۔ پھر ایک دن جب لبنہ مر گئی تب روحی یہاں آئی تھی۔ پورے 20 سال کی تھی وہ، تب وہ بہت زیادہ روئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ ایک دن مجھے اس کا ایک خط ملا تھا، بس اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ رانی بائی آبیدہ ہوئی تھی۔ وہ خط ہے تمہارے پاس؟ مقابل شخص نے بیزاری سے پوچھا، جیسے جو وہ جاننا چاہتا تھا وہ اسے پتہ ہی نہیں چلا ہو۔ ہاں ہے میرے پاس۔ رانی بائی اٹھی اور پرانی خستہ حال الماری کا اوپری پٹ کھول کر ایک باکس نکالا اور اس میں سے ایک پرانا سا لفافہ لا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ یہ لو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شخص تب سے اب تک نیم اندھیرے میں کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان ہوئی بات چیت کسی کو پتہ نہ چلے رانی بائی، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہارا کوٹا تو جائے گا ہی، ساتھ میں تم بھی اس دنیا سے کوچ کرو گی۔ وہ گن کا رخ اس کی جانب کرتے دبی دبی آواز میں دھمکی دے گیا تھا۔ یہ لو، یہ پکڑو۔ اپنے کوٹ سے ایک کالا بیگ اس کی جانب بڑھاتے وہ گویا ہوا، اور پھر کمرے سے نکلتے وقت اپنے چہرے کو رومال سے کور کرتا وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ پوسیدہ سا کاغذ تھا، یا روحی تابش خان زادہ کی زندگی یا موت کا پروانہ۔ زمیل نوفل خان گاڑی میں بیٹھتے، خط کے درمیانی حصے پر غور کرتے۔ اس کے منہ سے بے اختیار چند لفظ ادا ہوئے جو روحی تابش خان کی زندگی کا بھیانک پہلو تھے۔ وہ اپنی گاڑی زن سے وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، ہاں۔ اس کے بالوں کو مضبوط گرفت میں لیتے وہ اس کی گردن پیچھے کی جانب کھینچے دھاڑا کہ کمرے میں اس کی دھاڑ کی ہولناک آواز گونجی۔ ذلیل انسان، چھوڑو مجھے، قاتل ہو تم۔ اپنا نازک ہاتھ پیچھے لے جاتی، وہ اس کے بھاری مضبوط ہاتھ پر رکھتی ہود کے بال چھڑوانے لگی تھی، جو شاید وجدان آج گدی سے ہی کھینچ دینا چاہتا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس کمرے سے یا گھر سے تمہارے قدم باہر نہ نکلیں۔ اس کا سر مزید نیچے کرتے وہ اپنی بات کی تو سی چاہتا تھا۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسا لگ رہا تھا جیسے گردن ابھی جسم سے الگ ہو جائے گی۔ نہیں رہنا تمہارے ساتھ مجھے، وہ روتے ہوئے ضد پر اڑے ہوئے لہجے میں بولی تو وجدان کا خون کھولا تھا اس کی بات سن کر۔ تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا میں، میری ایک بات کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو، جب تک مجھے کیتھلین نہیں مل جاتی تم یہی رہو گی۔ میں چاہتا ہوں تمہیں سچ پتہ چلے اور تم پھر وجدان راجپوت کی معافی کے لیے ترسو۔
اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزادی بخشتے وہ اس کی کمر پر ہاتھ لپیٹے دباؤ بڑھاتا اس کے چہرے پر آئے آنسوؤں کو دیکھتا نفرت سے بولا، تم نے اسے بھی مار دیا ہوگا۔ روتے روتے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وجدان نے ایک پل کو اسے دیکھا، اس کی ساحر آنکھوں میں خود کے لیے نفرت ہی نفرت نظر آئی تو لب سختی سے بھینچ لیے تھے اس نے۔ دماغ سلگ اٹھا تھا، کیا کوئی اتنا نفرت بھی کر سکتا ہے بھلا؟ صنم میرے صبر کا امتحان مت لو، تمہیں جو کرنا ہے جہاں جانا ہے چلی جانا، لیکن سچائی سننے کے بعد۔ سنا تم نے، اس سے پہلے تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کے بازوؤں پر گرفت بناتے ہوئے اس کی سرخ روئی آنکھوں میں اپنی کرب و اذیت سے سرخ ہوتی آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ وجدان کا دل اذیت سے پھٹ جانے کو تھا۔ اس لڑکی نے وجدان راجپوت کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، برباد کر کے رکھ دیا تھا اسے اس کی ہی محبت نے۔ نہیں رہنا مجھے۔ بولتے بولتے ہی وہ ہوش کھوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جبکہ کئی بال اب بھی وجدان کے ہاتھوں پر تھے۔ وہ اپنے غصے میں سب بھلا بیٹھا تھا، سب کچھ۔ تیزی سے اسے بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس ہارے ہوئے شخص نے اذیت سے گہری سانس بھری اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی صنم راجپوت، تم ہی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اذیت کا ہر لمحہ تم نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر صنم کے زرد پڑتے چہرے پر گرا تھا۔ کرب سے وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر سلگتا لمس چھوڑے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اسے اذیت ہوتی تھی کہ صنم اس کے پاس نہیں ہے۔ 5 سال وہ اس اذیت میں رہا تھا، لیکن جو تکلیف، جو کرب اسے صنم کے مل جانے کے بعد مل رہا تھا، وہ تو ان 5 سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ وہ اسے پا کر بھی ادھورا تھا۔ جاری ہے۔ قسط کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتانا۔